GNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب۔ ان سے ملاقات کے لیے اخوت یونیورسٹی قصور پہنچے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب سے گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد قبول کریں کہ اخوت یونیورسٹی اب بن چکی ہے، اس کو چارٹر مل چکا ہے ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ جی، یہ بڑی خوش قسمتی ہماری۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دیر سے ہم یہ پہلے کالج بنا، پھر کالج سے ہم نے اس کو ڈگری کلاسز کا آغاز کیا، پھر پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیشن ہوا، تو آج تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا ہمیں باقاعدہ چارٹر جو ہے صدر پاکستان نے سائن کر دیا، نوٹیفیکیشن ہو گئی، بہت جلد ہماری انشاءاللہ تعالیٰ کلاسز شروع ہوں گی۔ یہ ایک بہت بڑا خواب تھا جس کی ہمیں تعبیر ملی ہے انشاءاللہ، اور یہ سر بہت لوگوں کا بھلا کرے گی، پہلے بھی کر رہی ہے اور مزید اب اس کا دائرہ اور وسیع ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی دیکھیں جی کہ آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، ہارورڈ ہے، تو ہماری اسلامی دنیا میں بھی تو بہت ساری اچھی یونیورسٹیز ہیں، لیکن اور بہت زیادہ ہماری نظر جو ہے نا وہ کرتبہ یونیورسٹی پر ہے۔ وہ جو ایک ہماری مسلم معاشرے کی ایک عروج کی کہانی ہے، وہ اسپین کی، تو اس میں کرتبہ یونیورسٹی جو اس زمانے کی ہارورڈ تھی، آج سے تقریباً آپ دیکھیں کہ 7ویں سینچری کی یہ بات ہے، تو پوری دنیا سے جس طرح آج لوگ ہارورڈ جاتے ہیں یا کیمبرج جاتے ہیں وہ وہاں جاتے تھے۔ علم کا، تربیت کا، فلسفہ کا اور سوچ اور فکر اور دین اور اخلاقیات کا محور تھی وہ جگہ، تو ہم بھی ویسا بننا چاہتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر ایک نیا ہی نظام متعارف کروا دیا کہ فی فری یونیورسٹی آپ نے شروع کر دی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے اخراجات ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، اب بغیر فیس کے اس کو کیسے پورا کریں گے؟ دیکھیں محسن صاحب، بات یہ ہے نا کہ اس کے پس منظر میں 2 طرح کی جو ہیں وہ دلائل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم جو ہے نا یہ ایک بڑا مقدس ایک حوالہ ہے، یہ پیغمبرانہ وصف ہے، علم حاصل کرنا اور علم پہنچانا، سکھانا درویشوں کا کام ہے، صوفیوں کا کام ہے، اسی سے معاشروں میں اخلاقی اقدار جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے درست کہا کہ اس نظام کے لیے کچھ اخراجات تو چاہیے، لیکن کاروبار نہیں بننا چاہیے اس نظام کو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علم کے حصول کو کاروبار نہیں بننا چاہیے، جس حد تک اخراجات ہیں وہ تو وصول ہوں۔ تو علم جو ہے وہ کوچہ و بازار میں رسوا ہو گیا اگر ہم نے اس کی قیمت لگا دی۔ 10,000 روپے سے شروع ہونے والا اخوت کا سفر آج ماشاءاللہ اربوں روپے تک پہنچ گیا ہے۔ شروع میں کیا چیلنجز درپیش تھے؟ کتنی مشکلات آئیں؟ کتنی بار ہمت ٹوٹی؟ کتنی بار دوبارہ جڑی اور پھر آگے بڑھے؟ ایک سوال میں 20 سوال چھپائے ہوئے ہیں آپ کے، آپ بڑے ذہین آدمی۔ بات یہ نا کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ وہی ہے جو ایک بیج کو ایک درخت بناتا ہے، پھر اس پہ پھل لگتے ہیں، پھر اس پہ پتے لگتے ہیں، شاخیں بنتی ہیں، ٹہنیاں بنتی ہیں۔ تو نیکی بھی ایسا ہی ایک بیج ہے، آپ بو دیں اخلاص کے ساتھ، اور پھر اس کو اس کی جیسے کہتے ہیں اس کو پانی دیں، اس کی گوڈی کریں، اس کی نشو و نما میں اپنا کردار ادا کریں، تو پھر وہ نیکی بھی پھیل جاتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جذبے کو قبولیت بخشی، اور یہ ایک قرضے سے ہزاروں لاکھوں قرضوں تک پہنچ گیا، چند ہزار سے 400 500 ارب روپے تک پہنچ گیا، پورے وطن میں پھیل گیا۔ دوسرا سوال کہ مشکلات کیا آئیں؟ بے پناہ مشکلات آئیں، ہر قدم مشکل تھا۔ وہ فیض کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہر ایک گام اجل تھا، ہر ایک گام زندگی، ہم گھوم پھر کے کوچائے قاتل سے آئے ہیں۔ یعنی ہر قدم موت کا پیغام تھا، اور ہر قدم اگر آپ مستقل مزاجی سے آگے بڑھیں تو وہ زندگی کا پیغام۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، یہ زندگی کا کوئی بھی سفر ہو اس میں اجل اور زندگی کا پیغام ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تیسرا آپ کا یہ سوال کہ کیا چیز آپ کو متحرک رکھتی ہے، انرجائز کرتی ہے، تو یہ جو ہے نا کہ ایک چھوٹی سی کامیابی بھی آپ کو انرجائز کرتی ہے۔ پچھلے دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں گیا تو ایک بچہ وہاں پر دوڑا دوڑا آیا، اس نے کہا مجھے پہچانا آپ نے؟ میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں۔ جی میں نے اخوت کالج سے FSc کی تھی اور اب میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں، اور میرے GPA جو ہے وہ اس کلاس میں سب سے زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ اور میرے استاد کہتے ہیں، مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ تم
کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ یہ تم نے اچھی اقدار، وقت پہ تم کلاس میں آتے ہو، کبھی تم اونچا نہیں بولتے، کبھی تم غصے میں نہیں آتے، تم دوستوں کی مدد کرتے ہو، جو پیچھے رہ گیا اس کو بھی تم دیتے ہو کچھ نہ کچھ اپنے علم میں سے حصہ۔ تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تمہاری تربیت کہاں سے ہوئی، اور میں انہیں بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ حکومت کالج نے مجھے یہ اقدار دی۔ اب یہ ایک فکرہ ہے بظاہر، لیکن یہ اتنی بڑی گواہی ہے جو آپ کو طاقت دیتی ہے۔ ایک بڑا افسر، پاکستان کی سب سے ایلیٹ سروس کا ایک بڑا بیوروکریٹ، کیا ایسا واقعہ تھا کہ وہ اتنی بڑی پرتعیش قسم کی نوکری چھوڑ کے، لات مار کے اس طرف آ گیا؟ وہ محرک کون سا واقعہ بنا؟ دیکھیں محسن صاحب، مجھے پہلے پتا تھا آپ نے یہ سوال کرنا ہے، آپ چھیڑتے بھی تو ہے نا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہزاروں افسر آئے چلے گئے، بلکہ ہزاروں حکمران آئے چلے گئے، ہزاروں طاقتور لوگ آئے چلے گئے، ہزاروں امیر و کبیر لوگ آ کے چلے گئے، تو اصل میں زندہ وہی رہتا ہے جو خدمت میں جی لگائے۔ تو اصل چیز سر یہ ہے کہ آپ کو یہ پہچاننا چاہیے کہ آپ کی صلاحیتیں کس طرح کا کام کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اگر میں ایک مصور ہوں اور میں جا کے بینک میں بھرتی ہو جاؤں تو میں انصاف نہیں کر پاؤں گا کہ جو نیچرل تخلیقی صلاحیت میرے اندر ہے مصوری کی، وہ میں بینک مینیجر ہونے کی حیثیت سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تضاد اور کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے بہت جلد مجھے یہ احساس ہو گیا کہ میری جو صلاحیتیں خدا نے مجھے دی ہیں وہ اس شعبہ کے لیے شاید مناسب نہیں ہے۔ مجھے اچھا لگتا تھا گلی کوچوں میں جانا، ٹوٹی پھوٹی بستیوں میں جانا، لوگوں کے پاس بیٹھنا، ان سے سیکھنا، ان سے باتیں کرنا، اور ان کی جو خواہش ہے اس کو مطابق ان کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ تلاش کرنا۔ تو بہت زیادہ ایک گھٹن کا ماحول بھی ہوتا ہے جب آپ ایک بیوروکریٹک سسٹم میں ہوتے ہیں کہ بھئی یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن اس میں انوویشن یا جسے کہتے ہیں نا تنوع یا تخلیقی کام، کوئی نیا کام، آؤٹ آف باکس سولوشنز، اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ مختلف وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر میں نے کہا کہ چلیں کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جب آپ اس کام میں آ گئے، ہمت ٹوٹی؟ کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو ایک دم انرجی دے دی ہو، بڑا یادگار، آج تک نہ بھول سکے ہوں؟ کئی دفعہ ایسے ہوا۔ ایک دفعہ میں ایک بڑے ہوٹل میں گیا تو وہاں پر ایک خوبصورت سا بچہ بھاگا ہوا آیا اور گلے لگ گیا۔ اس نے کہا جی میں آپ کے اسکول آف ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ سے پڑھ کر آیا ہوں اور میں اس 4 اسٹار ہوٹل میں اب میں جاب کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ مجھے اپنے مینیجر کے پاس لے گیا، یعنی وہ ایک خوشی کا احساس اس کے اندر تھا۔ تو اس کے مینیجر نے مجھے ملا، جب مینیجر صاحب نے اس کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی اس جیسا ملازم ہمارے ہاں پورے ہوٹل میں نہیں ہے۔ اس کی ویلیوز اتنی اچھی ہیں، اس کے اندر ایگرنیس ٹو لرن ہے، یہ جاننا چاہتا ہے، یہ اپنے کام سے بڑھ کر کام کرتا ہے، یہ وقت پہ آتا ہے، یہ وقت پہ جاتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، دیانت، امانت، صداقت، یہ ساری چیزیں۔ تو ایسے واقعات اکثر کسی درسگاہ میں، کسی ہوٹل میں، کسی بازار میں پیش آتے رہتے ہیں، اور نہیں بھی پیش آتے تو ہم پھر خود ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ یہی سے طاقت ملتی ہے۔ دنیا بھر میں مائکرو فائنینس کے جو قرضے ہیں ان پر تو سود چارج کیا جاتا ہے، آپ بغیر سود کے دیتے ہیں، تو یہ والا ماڈل آپ کے لیے سسٹینیبل کیسے ہے؟ دیکھیں محسن صاحب کہ قرضہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو بغیر سود کے دیا جائے۔ سود کے ساتھ جو دیا جائے وہ قرضہ نہیں ہوتا، وہ کاروبار ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے بہن بھائیوں سے، غریب لوگوں سے کاروبار نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کے ساتھ ایک رشتہ وفا جس کا نام مواخات ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میرے دوست ہیں نا، آپ سے میں نے 10,000 روپے لیے 6 مہینے کے لیے، تو کیا آپ 6 مہینے کے بعد کہیں گے کہ 10,500 روپے دو؟ یعنی دوستی کے اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے 10,000 دیے، 10,000 ہی لینے، مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے دیانت سے واپس کرنے ہیں، اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی زائد نہیں لینے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر 2 دوستوں کے درمیان یہ اس طرح کا ایک نظام بن سکتا ہے تو پورے معاشرے میں یہ نظام بننا چاہیے کہ جو غریب ہیں وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے قومی وجود کا حصہ ہیں۔
تو آدھا پاکستان اگر دینے والا ہے تو آدھا لینے والا ہو سکتا ہے. ان کے درمیان یہی رشتہ بن جائے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں, وہ اسے کہے کہ یہ لو ₹1,00,000 جاؤ جا کے کاروبار کرو, بھیک نہیں مانگنی, اور وہ کاروبار کر کے پیسہ کما کے اپنے بچوں کو پڑھائے, اچھی زندگی گزارے اور پھر پیسے واپس کر دے. اور اگلی بات آپ کی کہ جی اخراجات کیسے پیسہ پورے ہوتے ہیں, تو اخراجات پورے ہونے کی بھی ایک طویل کہانی ہے. وہی لوگ جو یہ پیسہ دیتے ہیں کہ کسی اور کو دے دیں, وہی اس کے اخراجات بھی اٹھاتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے ایزی لونز متعارف کروائے گئے, کار فائنینسنگ ہو گئی, کریڈٹ کارڈز کے ذریعے ہو گیا, اور ریڈی کیش, اس طرح کی بہت ساری اسکیمز بڑے بڑے بینکس کی طرف سے متعارف کروائی گئی, اور اس میں سے بہت سے لوگ ڈیفالٹ کر گئے. تو جہاں اتنے بڑے بڑے بینکس جو ہیں ان کی ریکوری کی ریشو کم ہے اور ڈیفالٹ کی ریشو بہت زیادہ ہے, تو کہاں پہ وہ لوگ ہیں اور کہاں آپ کے جس کی 99% ریکوری ہے؟ کیسے آپ نے اس کو انشور کیسے میں نے کیا؟ تو آپ کا اس سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ وہ کاروبار کرتے ہیں, ہم مواخات کرتے ہیں, ہم قرض دیتے ہیں. ڈوئنگ بزنس ود دا پور پیپل, یہ راستہ ہی نہیں ہے. کریڈٹ ہے نا, یہ قرضہ, یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اعتماد, بھروسہ. یعنی جب سب سے پہلے تصور کریڈٹ کا آیا تو وہ اس کے ساتھ امبیڈڈ تھا یہ تصور کہ بھئی یہ تو بھروسے پہ دیا جائے گا, یہ تو اعتماد پہ دیا جائے گا, اور اعتماد دینے والے کا اور لینے والے کا دونوں کا ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص دیانتدار ہے. آپ کا اپنا طرز عمل ہے جو اس کو بددیانتی کی طرف لے کے جاتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ میں کسی شخص پر اعتماد کروں اور وہ میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے؟ تو یہ دنیا کے جو معاملات ہیں نا, ان کو ایک اور انداز سے دیکھنے کی کوشش کا نام بھی ہے اخوت. دیگر جتنے بھی قرض دینے والے ادارے ہیں وہ کولیٹرل رکھتے ہیں, کو گارنٹیاں لیتے ہیں, اور پھر بھی ان کے بہت سارے پیسے ڈوب جاتے ہیں. تو کیا آپ بھی کوئی گارنٹیاں لیتے ہیں ان سے؟ یہ کولیٹرل چھوٹے دیکھتے قرضوں ہیں؟ کے ادارے ہیں ہمارے جیسے بہت سارے اور ادارے بھی ہیں. وہ ایک ہوتی ہے فزیکل کولیٹرل, ایک ہوتا ہے سوشل کولیٹرل. یعنی فزیکل کولیٹرل سے مراد ہے جائیداد, زمین, سونا, چاندی, وہ آپ نے گروی رکھ دیا, آپ کو پیسے مل گئے. سوشل کولیٹرل سے مراد ہے کہ آپ کا معاشرے میں جو سماجی رتبہ ہے یا میری نظر میں آپ کی جو توقیر ہے اس کو آپ نے گروی رکھ دیا کہ مجھے یہ ایک اچھا آدمی ہے. تو وہ پھر اس کولیٹرل کو ہم سمجھتے ہیں زیادہ مضبوط ہے, کیونکہ جب وہ واپس پیسہ نہیں کرے گا تو پھر وہ سمجھے گا کہ سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں تو وعدہ کا پابند نہیں ہوں, تو مجھ پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرے گا. اور پھر سب کو پتہ نہ بھی چلے تو اس شخص کی اپنی ضمیر کا بھی تو ایک عدالت ہے نا, تو وہ کیسے صاف نہ کرے گا اپنے آپ کو کہ میں نے اس سے یہ وعدہ کیا تو پورا نہیں کر رہا. تو یہ کولیٹرل ہے, لیکن یہ ایک اور طرح کا کولیٹرل ہے. خواتین کا ویار زیادہ اچھا ہے یا آدمیوں کا؟ تو دیکھیں دونوں کا اچھا. عام طور پر یہ تاثر ہے کہ خواتین زیادہ اچھی بورور ثابت ہوتی ہیں, لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کیونکہ 99.9% میں خواتین بھی ہیں, مرد بھی ہیں. بات یہ ہے کہ ہر آدمی اچھا ہوتا ہے, ہر آدمی اچھا ہوتا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مرد ہے یا عورت ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, کالا ہے یا گورا ہے. نہیں, اگر آپ انسان کے اندر پہنچ جائیں, اس کے دل کے تاروں کو آپ ہلا دیں اور آپ اپنی سوچ کے مطابق اس کو لے آئیں یا خود اس کی سوچ کے مطابق ہو جائیں, وہ رشتہ ضروری ہے. وہ رشتہ مرد سے بھی ہو سکتا ہے, عورت سے بھی ہو سکتا ہے. کتنے پرسنٹ خواتین بورور ہیں اور مرد کتنے پرسنٹ؟ دیکھیں ہم قرضہ جو دیتے ہیں نا, وہ نہ خواتین کو دیتے ہیں نہ مردوں کو دیتے ہیں, پورے خاندان کو دیتے ہیں. تو ہمارے جو قرضے کی درخواست جب دیتا ہے نا کوئی, تو اس پہ خاتون جو سربراہ ہوتی ہے اس کا بھی دستخط ہوتے ہیں, مرد سربراہ کی بھی ہوتی ہے, تاکہ ہم وی وانٹ ٹو جیسے کہتے ہیں نا کہ اسٹرینتھن دی فیملی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک خاندان میں یہ فشر کریٹ ہو جائے, یہ کانفلکٹ کریٹ ہو جائے, یہ خلیج بن جائے. عورت کہے جی میں نے قرضہ لے کے کاروبار کر لیا, مرد کہے میں نے قرضہ لے کے کاروبار کر لیا. ہم نے کہیں دونوں کی رضامندی ہوگی تو اس قرضے کے نتیجے میں جو فائدہ ہوگا وہ ایکوٹیبلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا فار دا ہول فیملی. کتنے لاکھ خاندان غربت کی لکیر سے اوپر آ چکے ہیں اخوت کی وجہ سے اب تک؟ دیکھیے اس طرح بڑا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے
کیونکہ اس کے لیے بہت بڑی ایک اسٹڈی چاہیے کہ پہلے ان کو ایگزامن کیا جائے، پھر 2 3 4 سال تک ایگزامن کیا جائے۔ ہم اس حوالے سے اینیکڈوٹل ایویڈنس پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم کہتے ہیں کہ ایک پراکسی انڈیکیٹر ہے ہماری کامیابی کا، یعنی وہ غربت سے نکل رہا ہے، کہ اگر وہ 100% ریکوری دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آمدنی آ رہی ہے تو دے رہا ہے۔ آ رہی ہے، بالکل ٹھیک۔ اگر خدا نخواستہ وہ پیسے نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ پیسے کہیں غلط استعمال کر دیے یا اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ ہیں وہ عوامل جس سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر کوئی قرض خواہ، اگر کوئی بارور وقت پر قسط نہیں دیتا یا کسی وجہ سے ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اخوت کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیسے پرسو کرتے ہیں؟ وہی رویہ ہوتا ہے جی جو ایک دوست کا دوست سے ہوتا ہے، اس کو یاد دہانی کروانی، اس کو 1 دفعہ بتانا، 2 دفعہ بتانا، اور اس بتانے کے عمل میں بھی کوئی سختی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی عزت نفس کو مجروح کریں۔ آپ کو ایشیا کا نوبل پرائز جو جسے رومین میگسائسی پرائز کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو ماشاءاللہ اس کے لیے نامزدگی ہوئی، آپ کو وہ ملا۔ تو یہ اس طرح کے جب ریکگنیشن ہوتی ہے اس سے آپ کو انرجی ملتی ہے، آپ کو کام میں کتنا اس کو ادھر بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے اخوت کو۔ جی میں بالکل، یہ دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ جی خوشی نہیں ہوتی، یہ تو غلط بات ہے۔ ہر شخص کو اپریسیشن ملتی ہے، ایکنالجمنٹ ملتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ خوشی سے بڑھ کر ہم چاہتے ہیں کہ اس ریکگنیشن سے نہ جانے کتنے اور لوگ آپ کی طرف نظر کریں گے، اور آپ کو ایک ایسا موقع ملے گا کہ آپ دنیا بھر میں اپنے پروگرام کو متعارف کروا سکتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ اس پروگرام کو پاکستان کی حد تک بلکہ دنیا بھر میں پذیرائی مل سکتی ہے۔ تو اس فلسفہ کی فتح ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مواخات جو ہے نا ایک فلسفہ کی فتح ہے۔ اگرچہ آپ کا مقصد ظاہر ہے اللہ کی رضا ہی ہے، اللہ کی خوشنودی ہی ہے، لیکن جب کہ اخوت کا پروگرام دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے اپنی نوعیت کا، تو یہ جو نوبیل پرائز والے ہیں وہ انہیں گرامین بینک تو نظر آ جاتا ہے، انہیں اخوت کیوں نظر نہیں آتی؟ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ ان کی چوائس ہے، ان کا انتخاب ہے۔ اور بہرحال میں تو آپ کو پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ وہ دینا چاہیں نہ دینا چاہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے کھانا پکانے کا تیل خود تیار کرتے ہیں۔ طلباء کے استعمال کے لیے صابن اور واشنگ پاؤڈر بھی ان ہاؤس تیار کیا جاتا ہے۔ دودھ کے لیے ڈیری فارم اور آٹے کی چکی بھی لگائی گئی ہے۔ یونیورسٹی کے میس میں لنچ کیا۔ اخوت میں جو یہاں اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ان کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ جی محسن صاحب، 2 ہیں ہمارے بنیادی معیار۔ پہلی یہ ہے کہ اس کا استحقاق ہونا چاہیے، یعنی وہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہو جو عزت و آبرو میں تو کسی سے کم نہیں ہے، لیکن ان کے پاس مالی وسائل نہیں ہے کہ ان کا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے، یعنی اس کے پریویس ایگزام میں اس قدر نمبر ہونے چاہیے کہ وہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ آگے تعلیم حاصل کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اس میں جو ہوتا ہے نا ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے، اور ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان کے میٹرک کا ایگزام جو ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ NTS کا جو ہے ٹیسٹنگ سروس وہ دیتے ہیں، جو کہ وہ ٹیسٹ لیتے ہیں، ہم لوگ نہیں لیتے، ہم ان کو صرف ایک براڈ فریم ورک بتا دیتے ہیں کہ اس میں سے لینا۔ تیسرا پھر یہاں ہم لوگ ٹیسٹ لیتے ہیں ان کا، اور اس کے بعد ان کا انٹرویو ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جب وہ کلیئر کر لیتے ہیں، اس کے اوپر کوٹا بھی جب اس پہ افیکٹو ہوتا ہے پھر جا کے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ یہاں مختلف صوبوں سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو ان کے رہنے کے لیے بھی کوئی انتظام ہے؟ میس کا انتظام بھی ہے؟ بالکل جی، ہاسٹل کی فیسلٹی ہے ادھر،
तकरीबन 500 के करीब बच्चा है जो हमारे यहाँ रह रहा है। उसके अलावा हमारे कोई 80% जो स्टाफ है वो भी यहीं रहता है हमारा, और मेस भी है बाकायदगी से हमारे पास, क्योंकि मेस ज़्यादा छोटी हो गई हुई है तो हम शिफ्टों में चलाते हैं उसको, मगर ये है कि बच्चे यहीं क़याम करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, क्योंकि देखिए ना, मैंने पहले आपको बताया कि तालीम के साथ साथ तरबियत, तो तरबियत तभी होती है जब वो बच्चा आपके पास 10-20 घंटे या 24 घंटे आपकी नज़रों के रूबरू है। खेलना है, उसने क्लास में जाना है, मेस में जाना है, कोई लेयर टाइम्स हैं, कोई लाइब्रेरी में जाना है, कोई कंप्यूटर सीखने के लिए जाना है, तो फिर ये हम कहते हैं कि यहाँ पर ही फिर दूसरे सूबों से जो आते हैं बच्चे, तो ये भी उनके लिए मुश्किल है कि वो कहाँ पर अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करें। मौसा साहब, एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ना, ये मस्जिद नबवी का रेप्लिका है। बिल्कुल तो हमने, क्योंकि पूरा का पूरा ये अदारा जो है वो इश्क़ मुस्तफ़ा की तस्वीर है, तो ये हमारा मेन एकेडमिक ब्लॉक का जो एंट्रेंस है, ये मस्जिद बिल्कुल वही याद आ गई, बेशक। मौसा साहब, ये हमारे माशाल्लाह ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं अखुवत कॉलेज और यूनिवर्सिटी के, ये अपना तारफ़ करवाएंगे। बेटा अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अबू बकर इरशाद है, मेरा ताल्लुक़ ज़िला कसूर से है और मैं अखुवत कॉलेज कसूर में साल अव्वल प्री इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, वाह, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम हमाद ज़ेब है, मैं अखुवत कॉलेज कसूर में साल अव्वल प्री मेडिकल का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक़ अपर दीर से। अपर दीर से? वो बड़ी दूर से आए हुए आप तो। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सुनील कुमार है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला थरपारकर से और मैं अखुवत कॉलेज में ICS का तालिब इल्म हूँ। ICS के? जी सर। वाह जी, थैंक यू अनिल कुमार। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मीर सदाम मुफ्ती है, मेरा ताल्लुक बलुचिस्तान जिला डेरा बुगटी से और मैं साले अव्वल प्री मेडिकल स्टूडेंट हूँ। डेरा बुगटी से सर, वाह जी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आबिद अली है, मैं अखुवत कॉलेज कसूर में साल अव्वल ICS का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक़ ज़िला स्कर्दू से। ज़िला स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान, ये पूरा पाकिस्तान जैसे हमने कहा था, वाह जी, हमने इकट्ठा किया हुआ सर। फाउंटेन हाउस के लिए रवाना हुए। सर, अभी जब हम खाना खा रहे थे तो वहाँ हमें पता चला कि आपकी जो अखुवत में गंदम भी खुद ही आप उगाते हैं, दूध भी अपना है, सब्जियाँ भी, इवन ऑयल भी, ऑयल एक्सपेलर भी, और फिर बच्चों को आप तरबियत भी देते हैं, साबन साजी की भी, उनको नहाने के लिए भी जो साबन दिया जाता है वो यहीं पैदा होता है। इतना कुछ कैसे कर देते हैं जी? जी देखें, हमने ना इसको एक इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस और फुली सस्टेनेबल यूनिट बनाना चाहते हैं इस तालीमी अदारे को। अल्हम्दुलिल्लाह 70 एकड़ के करीब हमारे पास ज़मीन है। तो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो तो 12 एकड़ पर मुहित है, तो बाकी जगहों पर हमने बाग लगाया हुआ है, हम गंदम लगाते हैं, चावल उगाते हैं, उसमें हमने कुछ साइडों पे बांस लगाया हुआ है। उसको हम एक बड़ा खूबसूरत ज़राअत के एतबार से भी और एस्थेटिक्स के एतबार से भी, और जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है ना, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, IFS या IFM। तो उसके तहत उसी जगह पर गंदम भी होती है, फसलें भी होते हैं, बाग भी होती है, लाइफ स्टॉक भी होती है, पोल्ट्री भी होती है, फिर फॉरेस्ट भी होते हैं, फिर ऐसी लकड़ी पैदा की जाती है जिसको फ़रोख्त किया जा सके, फिर वहाँ पर हनी बी कीपिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें, तो हम बच्चों को इसलिए ये चीज़ें दिखाते हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल ज़राअत में है। यानी अखुवत जो है वो मछली पकड़ने का तरीका सिखाती है, सिर्फ मछली प्रोवाइड नहीं करती है। जी बिल्कुल, ना हम इनको मछली समझते हैं, ना हम इनको मछली प्रोवाइड करते हैं, हम इनको मछली पकड़ने का हुनर दिखाते हैं। वी डोंट गिव देम फिश, वी टेल देम हाउ टू फिश, ताकि ये ज़िंदगी में कामयाब हों और आगे किसी और का हाथ पकड़ने के काबिल हो सके। डॉक्टर साहब, एक तरफ अखुवत है जो इस वक्त सैकड़ों अरब रुपए आवाम में तकसीम करती है, उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाने के लिए, और दूसरी तरफ हुकूमत है, वो भी बहुत बड़ा बजट जो है वो इसके लिए एलोकेट करती है, इसी शोबे में की बेहतरी के लिए। तो क्या इससे हमारा निज़ाम और ज़्यादा मजबूत, तवाना, ज़्यादा रिसोर्सफुल नहीं हो जाएगा कि अगर हुकूमत भी अपने वाला हिस्सा जो है वो आपके साथ लिंक कर दे
اور اخوت ہی اس کو پورے ملک میں چلا لے تو اس میں لوگوں کے پاس مہارت بھی آئے گی, لوگ بزنس کی طرف بھی جائیں گے. کجا یہ کہ ان کو ایک تھوڑی سی اماؤنٹ ماہانہ دے دی جائے کہ جس سے وہ بمشکل اپنا گزر بسر کر سکیں, اس سے ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہ آئے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت یا اخوت یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں, ہم ایک ہی ہیں. ہم اس ریاست کے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اپنے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, اور جب ذمہ داریاں سنرجائز ہوں گی, اکٹھی ہوں گی, تو اس ملک میں تبدیلی آئے گی. تبدیلی کے 3 جو بڑے ایکٹرز ہیں وہ ہے پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر اور ناٹ فار پروفٹ سیکٹر یعنی NGOs. تو یہ تینوں کام کریں گے تو پھر تبدیلی آئے گی, اور تینوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. تو جہاں تک یہ کہنا کہ جی سب کچھ اخوت کے ذریعے سے ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اخوت کا ایک اپنا کردار ہے, یعنی ہم فائنینشیل جو ریسورسز ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو اگر تو قرضے کی صورت میں لوگوں تک پیسے پہنچانے ہیں بغیر سود کے قرضے کی صورت میں, تو پھر تو اخوت از دا بیسٹ مینز کہ حکومت ہمارے ساتھ مل کے کام کرے. اور بہت سے پروگرام کر رہے ہیں ہم. وفاقی حکومت کے ساتھ وزیر اعظم کی ایک نوجوانوں کے لیے اور زراعت کے لیے قرضہ اسکیم ہے, وہ حکومت وفاقی حکومت کے وسائل اور ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح پنجاب حکومت نے حال ہی میں ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا ہے, اپنی چھت اپنا گھر, جس کے تحت اب تک تقریباً 1 لاکھ گھر انتہائی جو ہے 3 مرلہ 4 مرلہ یا 5 مرلہ تک کے جو لوگوں کی ملکیت پلاٹس ہوتے ہیں ان کو دیے گئے ہیں. تو وہ ہم کر رہے ہیں. یعنی جہاں پر ہماری اور حکومت کے ساتھ مل کر ایک سینرجی کریٹ ہوتی ہو اور ایک اکانومی آف اسکیل بنتی ہو, تو وہاں پر ہم ڈپلیکیشن سے بچنے کے لیے مل کے کام کرتے ہیں, اور کیا جانا چاہیے. اس میں وسعت آنی چاہیے. دوسرا آپ کا اشارہ جو ایک اور پروگرام ہے غالباً اس کی طرف ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے, جس کے ذریعے سے لوگوں کو سہ ماہی بنیادوں پر کچھ رقم دی جاتی ہے, اور وہ رقم سپورٹ ہے. وہ رقم یہ ایک غلط تاثر لوگوں میں چلا گیا ہے کہ جی اس رقم سے لوگوں کی غربت ختم ہو جائے گی, یا اس رقم سے کی وجہ سے لوگ بھکاری بن گئے. آئیے جناب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے نا آپ؟ اناناس پینا ہے؟ کھائے آپ نے اناناس؟ میں نے کھائے ہیں. نہیں, ہاں وہ والا اناناس ہاں جو ایسے بڑا سا ایسے ہوتا ہے. ہاں انہوں نے کہا مشین میں ڈال کے. آپ نے پینا ہے؟ میں نے پیا ہوا ہے. پیا ہوا ہے؟ ہاں جی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی پینا چاہیے. لوہاری جا کے پئیں گے؟ جی. اچھا. فاؤنٹین ہاؤس کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور وہاں کے ممبرز سے گفتگو ہوئی. وعلیکم السلام, کیا حال ہیں؟ او لوڈو کھیل رہی ہیں؟ ماشاء اللہ. السلام, کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام. کیا حال ہیں جی آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ سر یہ سعدیہ نے آپ کے لیے ایک شعر لکھا ہے, وہ کہتی ہے انہیں شعر کا شوق. ادھر آئے نا, ادھر میرے قریب آ کے شعر سنائیں. سعدیہ نے لکھا؟ اچھا آپ سعدیہ ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ, سنا دیں. پہلے تو میں سناؤں گی. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی خم نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اور میں لکھتی بھی ہوں, پوئٹری مجھے پسند ہے. ریت پر نام کبھی لکھتے نہیں, ریت پر لکھے نام ٹکتے نہیں, مانا کہ ہم پتھر دل ہیں پر پتھر پہ لکھے نام کبھی مٹتے نہیں. یہ آپ کا شعر ہے؟ Thank you so much for giving us such an honor. Now I would like to tell you something about Fountain House. Fountain House is a platform for people who are suffering from mental illnesses like depression, aggression and so on. It is also a shelter home for homeless people, and the services which they are providing for their members are very nice and excellent. And this is our vocational unit, and in this unit we have different sort of classes which include art and craft, drawing, stitching, painting, jewelry making, music, computer and spiritual unit. یہ جی ہمارا
ایک کمرہ ہے جس میں ہمارے جو ساتھی ہیں فاؤنٹین ہاؤس کے جو ممبرز ہیں، ہم مریضوں کو ممبرز کہتے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس برقرار رہے، اور یہ پینٹنگز کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ایک استاد ہیں۔ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ یہ آئیڈیا، بیسٹ آئیڈیا نے کیا بیسٹ آئیڈیا لکھا تھا۔ بیسٹ آئیڈیا، ویری گڈ ویری گڈ۔ آپ نے کیا بنایا ہے؟ جذبات جو ہے میرے، اس کی کاج بھی اتار رہا ہوں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ ڈاکٹر صاحب، اتنی زیادہ ذمہ داریاں آپ کی ہیں، کبھی آپ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی مختلف جگہوں پہ آپ جاتے ہیں، پاکستان میں بھی، تو خود کو، اپنی فیملی کو ٹائم کس وقت دیتے ہیں؟ دیکھیں یہی تو ہماری فیملی ہے، یہ جو یہاں مریض رہتے ہیں، یہ جو ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارا جو سٹاف ہے، بابا جی ہیں، ڈاکٹر زیگم اقتدار صاحب ہیں، یہ ابھی آپ عائشہ سے ملے ہیں، ڈاکٹر عمران صاحب ہیں، یہ سب ہم مل جل کے ہی کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کب ہوئی؟ کون سا ایسا واقعہ تھا جو آج تک آپ فراموش نہیں کر سکے؟ دیکھیں، ایک تو چھوٹا سا واقعہ، بہت معمولی سا بات ہے۔ میں نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، اس نے کوئی 20,000 کا قرضہ لیا تھا ہم سے۔ میں نے پوچھا کہ اس قرضے سے کیا فرق پڑا تمہاری زندگی میں؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے جھولی اٹھائی، دعا دیتے ہوئے کہا کہ پہلے میرے بچے آدھی روٹی کھاتے تھے، اب وہ پوری روٹی کھاتے ہیں۔ یعنی اس نے سلائی کی مشینیں خریدی، محنت کی، اور آدھی روٹی سے پوری روٹی کا سفر طے ہوا۔ بھاگ کے آؤ کیا حال ہے؟ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے معظم۔ تو یہ اب جب یہ ہنس کے دیکھتا ہے تو یہ واقعہ نہیں ہے، یہ کہانی ہے، یہ ایک طویل داستان ہے، اور اس جیسے بہت سارے بچے یہاں پہ رہتے ہیں، بہت سارے اور لوگ رہتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کے پیچھے ایسے لوگوں کی دعائیں ہیں، تو پھر جو پہلے آپ کے سوال تھے کہ حوصلہ تو نہیں ٹوٹتا، چیلنجز کیا ہیں، محرک کیا ہے، تو ان ساری باتوں کا جواب معظم ہے۔ کیوں معظم؟ فاؤنٹین ہاؤس زندہ باد۔ ہاں محسن صاحب زندہ باد، GNN زندہ باد۔ شکریہ۔ ادھر آؤ میرے ساتھ، وہ تمہاری تصویر لے رہے ہیں۔ ہاں۔ جو نوجوان پاکستان سے مایوس ہو کر پاکستان کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں؟ ان کو ایک دفعہ فاؤنٹین ہاؤس لے آئیں، ایک دفعہ ہمارے قرضوں کے پروگرام میں لے آئیں، ایک دفعہ ہماری یونیورسٹی لے آئیں۔ ان کو نئی دنیا نظر آئے گی، ان کو اپنے غم بھول جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو تنظیم اخوت اربوں روپے کے قرضے تقسیم کرتی ہے، ٹھیک، آپ کو خود ضرورت پڑے تو کہاں سے لیتے ہیں قرضہ؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے۔ مجھے قرضہ اگر ضرورت ہو تو میں اپنی بیگم سے لیتا ہوں۔ ان کی شرائط سخت ہوتی ہیں، نرم ہوتی ہیں؟ شرائط ان کی بہت سخت ہوتی ہیں، لیکن میں نے قرضہ ان کو واپس نہیں کرتا۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ میں جب میرے پاس ہوگے تو میں واپس کروں گا۔ تو وہ ہوتے نہیں ہیں، پھر میں اور قرضہ لے لیتا ہوں۔ اور وہ جو عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ قرض حسن، قرض حسنہ، وہ مانگتے ہیں تو میں ہنس کے دکھا دیتا ہوں۔ واہ واہ۔ اب تو ماشاءاللہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جیسے AI آ گئی، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، تو آپ نے اپنے نظام میں، اخوت میں، اس کو کس حد تک اس کا نفاذ کیا؟ جی بالکل، ہمارے ہاں اب ہم دیکھیں، ہماری جتنی بھی لونز کی ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے، یہ کیش نہیں ہوتی، یہ چیک کے ذریعے نہیں ہوتی، یہ آن لائن ہوتی ہے، وصولی بھی آن لائن ہوتی ہے۔ پھر ہم اب AI کو ڈپلوائے کر رہے ہیں ٹو میک آور ججمنٹ اباؤٹ دی بورر بیٹر، کہ ہم اس کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ AI سے ڈٹرمن کریں گے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا جو ری پیمنٹ بیہیویئر ہے۔ تو اسی طریقے سے یونیورسٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ بغیر ٹیکنالوجی کے چل ہی نہیں سکتی۔ کوئی ایسی خواہش یا حسرت جو ابھی تک پوری نہ ہو سکی ہو؟ نہیں، حسرت تو کوئی نہیں ہے، حسرت تو وہ ہوتی ہے نا جو خواہش پوری نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سارے کچھ پورا کر دیتا ہے، اور مانگنا بھی اتنا ہی چاہیے جتنا آپ کو ضرورت ہے۔ تو میں نے زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ ضرورت کے مطابق زندہ رہنا چاہتے ہو تو آسانی ہو جائے گی، خواہشوں کے سائے میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو مشکل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی ایسا موقع ملے کہ آپ جو پاکستان کے مقتدر شخصیات ہیں ان سب کو
एक कमरे में बिठाएं और उनको कोई एक बात कहें तो वो क्या कहेंगे? देखिए, बातें कहने से बातों की में तासीर नहीं आती, अमल से तासीर आती है। मैं उन सब को ले आऊँगा फाउंटेन हाउस में और मुअज़्ज़िम से मिलाऊँगा। और वो जो आपने औरत देखी जो कहती है मुझे मेरे अज़ीज़ व अक़ारब ने छोड़ दिया, मैं यहाँ पर तन्हा हूँ लेकिन फिर भी मुझे तन्हाई जो है उसका एहसास नहीं होने देता। फिर वो मैं मुसव्विर आपको दिखाऊंगा जो कह रहा था कि मैं अपने जहन में जो नक्शा है, जो आइडियाज़ हैं, उनको कॉपी पे ला रहा हूँ। और फिर हमने उससे पूछा कि वो नक्शा क्या है, वो कहता है खूबसूरत पाकिस्तान। तो ये लोग जो जिनको हम कहते हैं कि ये अपने आप से आगे निकल गए हैं और ये फरजाने हैं, दीवाने हैं, ये ख़ुद में खो गए हैं, ये कैसी बातें करते हैं? मुझे यकीन है कि जो भी आएगा यहाँ पर सिर्फ़ अहले सियासत नहीं, अहले इक़्तिदार नहीं, बल्कि हर शख्स को यहाँ आना चाहिए। क्या फाउंटेन हाउस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? बिल्कुल पूरा रियाज साहब प्यार करते, बाबा रियासुद्दीन रोज़ प्यार मैं करते हैं। अगर जाके रोटी बोल रहा होता, मैं बैठा होता तो मुझे खुद बुला लेते हैं। ये प्यार मोहब्बत की जगह है ना? बिल्कुल जी, ठीक है ना? बस मैं तो जो आया, मुझे तो अल्लाह तबारक तआला ने इस जगह पे वो काम दिखाया, मौजा कर दिया जिसका मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता। ये बाबा जी बड़े बीमार थे, दाता साहब के पास गिरे हुए थे, वहाँ से हम इनको उठा के लेकर आए और फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये इनको मेरी सेहत दी। टांगे सर जी इसके साथ जुड़ गई थी। मैं 9 साल इन घुटनों के बाल चलाऊं, जमीन से उठ नहीं सकता, डंडा लेके भी नहीं उठ सकता। ख्वाजा सरा मुलाकात के लिए आए। ये हमारे साथी हैं ख्वाजा सरा हैं, तो यहाँ पर ये आते हैं महीने में एक दफ़ा आते हैं। 8-9 साल हो गए हम इधर आ रहे हैं। किस काम के लिए आते हैं? ये हमारे चेकअप भी होता है, मेडिसिन भी देते हैं और हमें पैसे भी देते हैं और हमारी इज्जत करते हैं, अच्छा ख्याल रखते हैं माशाल्लाह। हॉस्पिटैलिटी लाउंज आए। तो मोहसिन साहब, ये है फाउंटेन हाउस।